السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر عالم اسلام کے مسلمان اپنے اپنے قیمتی جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، یعنی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی کی شرعی حیثیت کے متعلق کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ قربانی واجب ہے یا پھر مستحب۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کی شرعی حیثیت کو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قربانی کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، قربانی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اب قربانی واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس میں امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا مستحب ہے، جبکہ فقہائے احناف اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی مستحب نہیں بلکہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے واجب ہونے کے بہت سارے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اب اس آیت کی روشنی میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وَانْحَرْ، مفسرین فرماتے ہیں یہ انحر امر کا صیغہ ہے، اور امر کے صیغے کو یہاں پر مطلق ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ اور جب امر کا صیغہ مطلق بولا جاتا ہے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز اللہ نے نماز کا حکم دیا اور دوسری چیز قربانی کا حکم دیا۔ اب یہاں نماز سے مراد نماز عید ہے۔ جس طرح نماز عید واجب ہے، اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ اور دوسری دلیل ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، اے لوگو ہر ایک گھر والے پر ہر سال میں قربانی ہے۔ اب اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا علی کل اہل بیت، محدثین فرماتے ہیں یہاں پر اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ وجوب اور لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، مسلم شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا، کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد اس جانور کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اب اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو جب پہلی مرتبہ ذبح کر دیا گیا اس پر اکتفا کر لیا جاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے غلطی سے قربانی پہلے کر لی عید کی نماز سے تو عید کی نماز کے بعد اس کا اعادہ کرے، اور اعادہ اسی کام کا ہوتا ہے جو واجب ہو۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اتنا بڑی وعید محدثین فرماتے ہیں کسی اہم کام کے ترک پر کی جا سکتی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ نے قربانی نہ کرنے والے کو اپنی عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی منع کر دیا، تو معلوم ہو گیا کہ قربانی واجب ہے۔ اور نمبر 5، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں فرمایا اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی ہے۔ اب ان دلائل کو دیکھ کر معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے، کہ ایک طرف آپ علیہ السلام قربانی نہ کرنے والے کو وعید سنا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی عید سے پہلے کرنے والے کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں،
اور تیسرا یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عمل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے سارے 10 سال کے اندر حضور نے قربانی کی ہے تواتر کے ساتھ، اور اسی پر امت کا اتفاق اور اجماع چلا آ رہا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ قربانی واجب ہے، قربانی مستحب نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔